بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 29ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں فاعل سماعی کے فقرے، یعنی صاحب کتاب اس میں فاعل سماعی کو جملوں اور فقروں میں استعمال کر کے دکھلائیں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس میں فاعل کے کچھ صیغے دیے ہیں، اس میں فاعل سماعی کے کچھ صیغے دیے ہیں، بعد ازاں ان کو جملوں میں استعمال کر کے دکھلایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس میں فاعل سماعی کی تعریف کریں گے۔ اس میں فاعل سماعی کس کو کہتے ہیں یہ جانیں گے۔ تو ہم نے پہلے بتایا تھا اس سے پہلے والے سبق کے اندر کہ اس میں فاعل سماعی وہ اس میں فاعل ہے جس کے بنانے کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، یعنی اس میں فاعل سماعی یہ ضابطے اور قاعدے کی روشنی میں نہیں بنتا ہے، بلکہ اہل زبان سے سننے پر موقوف ہے۔ یعنی اس میں فاعل سماعی کو ہم اس میں فاعل اس لیے مانتے ہیں کہ اہل زبان نے اس کو اس میں فاعل کے طور پر ہی استعمال کیا ہے، تو ہم بھی اس کو اس میں فاعل کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دانا جاننے والا، تو لفظ دانا یہ اس میں فاعل سماعی ہے، اس لیے کہ اس کو قاعدے کی روشنی میں نہیں بنایا گیا ہے، اہل زبان نے اس کو اس میں فاعل کے طور پر استعمال کیا ہے، تو ہم بھی اس کو اس میں فاعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم سبق آگے بڑھاتے ہیں۔ دانا جاننے والا یعنی عاقل، عقل مند۔ بینا دیکھنے والا یعنی ہوشیار۔ باربر بوجھ اٹھانے والا۔ مردم در آدمیوں کو پھاڑنے والا۔ چاہ کن کنواں کھودنے والا۔ کنواں کھودنے والا۔ آخر بیں انجام کو دیکھنے والا یعنی سوچنے والا۔ خنداں ہنسنے والا۔ رواں جاری چلنے والا۔ رواں چلنے والا اور ایک ترجمہ ہے جاری۔ خوشی دینے والا دل۔ خوشی دینے والا دل۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ تو دانا و بینا ہستی۔ تو جاننے والا، دانا جاننے والا، تو جاننے والا و بینا اور دیکھنے والا ہستی ہے۔ تو دانا و بینا ہستی، تو جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ احتیاجی ماں نہداری۔ احتیاجی ماں تجھ کو، احتیاجی ماں ہماری ضرورت، نہداری نہیں ہے۔ آبی رواں پاک است۔ جاری پانی۔ آبی رواں دو ترجمہ ہم نے رواں کیا تھا، ایک جاری اور دوسرا چلنے والا۔ تو آبی رواں، یہاں رواں کا ترجمہ کریں گے جاری۔ آبی رواں جاری پانی پاک است، پاک ہے۔ یہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ جو پانی جاری ہے جب تک اس میں نجاست نہ گرے، اور اگر نجاست گرتا ہے اور اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوتا ہے تو پانی پاک ہوتا ہے۔ تاتوانی در رنج و راحت خندہ باش۔ تاتوانی حتی الامکان جہاں تک ہو سکے۔ تاتوانی جہاں تک ہو سکے، در رنج و راحت غم اور خوشی میں۔ رنج کے معنی غم، راحت معنی خوشی۔ در رنج و راحت غم اور خوشی میں خندہ باش ہنستا رہ۔ تو خندہ یہاں اس میں فاعل سماعی ہے۔ چاہ کن، یہ کن ہے
چاہ کن کہتے ہیں کنواں کھودنے والے کو، اور کوہ کن کہتے ہیں پہاڑ کھودنے والے کو۔ چاہ کنرا چاہ در پیش، کنواں کھودنے والا خود کنواں میں، اچھا اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، کنواں کھودنے والے کا کنواں آگے ہوتا ہے۔ چاہ کننا کنواں کھودنے والے کا چاہ کنواں درپیش آگے ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے۔ اور اردو میں یہ فارسی محاورہ ہے، اور اردو محاورہ اس کا یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود کنواں میں گر پڑتا ہے۔ تو یہ فارسی میں اسی محاورے کا بدل ہے۔ خرے بار بربہ از شیر مردم در، تو خرے بار بوجھ ڈھونے والا گدھا، خر کے معنی گدھا، بار بر ڈھونے والا۔ خرے بار بر بوجھ ڈھونے والا گدھا بہ بہتر ہے الشیر مردم، الشیر مردم در لوگوں کو پھاڑ کھانے والے شیر سے۔ تو یہاں مردم در یہ اسم فاعل سمائی ہے۔ مرد آخر بھی مبارک بندہ ایست، تو کہہ رہے ہیں انجام کو دیکھنے والا شخص، مرد آخر بھی انجام کو دیکھنے والا شخص مبارک بندہ ایست، نیک بندہ ہوتا ہے۔ مزدور خوش دل کند کار بیش، مزدور خوش دل، خوش دل مزدور، خوش دل نوکر کند کار بیش زیادہ کام کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا اسم فاعل کا سبق یہاں پورا ہوا، اور اگلے سبق کے اندر ہم اس میں مفعول کو پڑھیں گے۔